بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا ہفتہ وار اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صحت اور زندگی کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کے علاوہ اپنی قیمتی رائے کے اظہار سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ صحت کے شعبے سے کرپشن اور ناانصافی کے خلاف جاری اس تحریک کا آپ بھی حصہ بن سکیں۔ پانی کی طرح بجلی دور حاضر میں عوام کی بنیادی ضرورت ہے اور سستی بجلی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس سہولت کا تعلق انسان کی بنیادی صحت کی سہولیات سے اتنی گہری اور جڑی ہوئی بات ہے جیسا کہ انسانی زندگی کے لیے سانس ضروری ہے۔ عوام اس بنیادی سہولت کو مہنگا کرنے پر کراچی تا خیبر اور چمن سے آزاد کشمیر تک سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ نگراں حکومت کو یہ تحفہ ورثے میں پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کی 16 ماہ کی عیاشی پر مبنی حکمرانی کا وہ عوام دشمن نتیجہ ہے جس میں 2013 تا 2018 کے دوران سابقہ حکمرانوں کی جانب سے مہنگے ترین بجلی کے منصوبوں کو لگانے کے تباہ کن اقدامات کے شدید ترین منفی اثرات ہیں۔ لیکن آج مہنگی بجلی کی کامیاب عوامی تحریک میں بجلی کو مہنگا کرنے والی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتہائی معصومیت کے ساتھ عوام کی آواز بننے اور اس تحریک کی آواز کا حصہ بننے کا اعلان عوام کو مستقل طور پر اندھیروں میں دھکیلنے کا وہ خطرناک پروگرام ہے جسے نہ صرف عوام کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے رہبروں کی صورت میں ان رہزنوں، بازیگروں اور بنارسی ٹھگوں پر مشتمل خود ساختہ سیاسی جماعتوں اور ان کی رہنماؤں کی اس نئی چال سے اپنی پرامن کامیاب تحریک کو دور رکھنا چاہیے۔ جب تک بجلی کے بلوں کا منصفانہ فیصلہ حکومت کی جانب سے نہیں کر دیا جاتا ہے، غیور عوام کو صبر اور امن کے ساتھ یومیہ بنیاد پر احتجاج کو برقرار رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مٹھی بھر استحصالی ٹولہ ملک اور قوم کی لوٹی ہوئی دولت اگر آج واپس قومی خزانے میں جمع کرا دے تو ملک اور قوم کو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر مبنی قرضوں سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ان کے انہی فیصلوں کا منفی نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، لہذا کسی بھی صورت میں قومی خزانہ لوٹنے والی مٹھی بھر قوت کا اعلی کار بننے کے بجائے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو اقدامات نیب نے شروع کیے ہیں اس کی بھی بھرپور عوامی تائید و حمایت اس لیے ضروری ہے کہ قومی آزادی اور ملکی خود مختاری کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو ملک اور قوم کی دولت لوٹی گئی ہے وہ نیب کے ذریعے قومی خزانے میں جلد از جلد واپس لائی جائے۔ ناظرین کرام، وفاقی وزارت صحت میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے گزشتہ روز ایمز اسپتال اسلام آباد کا تفصیلی دورہ کیا۔ ایم آر آئی مشین خراب ہونے پر ذمہ دار کون ہے اور 6 ستمبر تک تحقیقات مکمل کر کے تحقیقاتی رپورٹ انہوں نے طلب کر لی ہے، جبکہ ہسپتال کی دیگر خراب مشینوں کی تفصیلی رپورٹ 48 گھنٹے میں ہسپتال میں کیے جانے والے ٹیسٹ کی تمام تفصیلات
اور باہر سے کرائے جانے والے ٹیسٹوں کی تفصیل اور وجوہات کے ساتھ بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں مافیاز کی نہیں، عوام کے خادموں کی ضرورت ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے محکمہ فائنانس اور پروکیورمنٹ کی کڑی نگرانی کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ یہ تمام عمل خود مانیٹر کریں گے۔ اور اسپتالوں کی انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی وزیر صحت نے دو ٹوک اعلان کیا ہے، جبکہ برازیل کے سفیر سے ملاقات کے دوران یونیورسل ہیلتھ کوریج کو یقینی بنانے، وبا سے نمٹنے کے لیے بارڈر ہیلتھ سروسز کو مضبوط بنانے اور انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن سروسز کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ یہ تو آپ نے معمولی سی جھلک وفاقی نگراں وزارت صحت کی کارکردگی کی ملاحظہ فرمائی، جبکہ اس کے برعکس سندھ کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال ڈاکٹر رود کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر حکومت سندھ سے کروڑوں روپے کی گرانٹ کی وصولی کے باوجود سابق سیکریٹری صحت کاظم جتوئی کی عدالت میں تحریری یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کی نئی مشینوں کی تنصیب عمل میں لائی جائے گی، لیکن اس تحریری عدالتی یقین دہانی کے باوجود پرانی مشین کی مرمت کے ساتھ ریڈیالوجی کا یہ اہم شعبہ بڑے مبینہ مالی اسکینڈل کے ساتھ انتہائی تاخیر کے ساتھ چند ماہ قبل بحال ہونے کے بعد کئی ہفتوں سے یہ ریڈیالوجی کا شعبہ مذکورہ مشینوں کے حوالے سے مکمل طور پر بند ہے۔ یہ شعبہ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے وارڈ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ ان کے سول اسپتال کے نمائشی دورے کے باوجود جانے والی حکومت کے وہ اس مبینہ مالی اسکینڈل سے نہ صرف تاحال لا علم ہے، بلکہ توسیعی حفاظتی ٹیکہ جات کے ہیڈ کوارٹر سمیت دیگر شعبوں کے دورے کے دوران وہ تاحال NICVD میں بھی دل کے مریضوں کے مفت علاج کی بندش اور اسپتال میں جاری ایگزیکٹو کلینک کے نام پر ماہانہ ملین روپے کے ہونے والے کاروبار کا احوال بھی ذاتی طور پر جاننے کے لیے وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، بلکہ توہین عدالت کے مرتکبین موجودہ DG ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد میمن اور فہیم چاچڑ، جنہیں سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گریڈ 19 کے جونیئر ترین افسر ہونے کی بنا پر عدالتی حکم پر ہٹایا گیا تھا۔ سول سروس رولز کے مطابق DG ہیلتھ سندھ کی اسامی گریڈ 20 کے جنرل سینئر ترین کیڈر سے تعلق رکھنے والے یا عدالتی حکم پر معرض وجود میں آنے والے ہیلتھ مینجمنٹ گروپ کے 20 گریڈ کے افسر کی یہ اسامی ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ میں دونوں کیڈر سے تعلق رکھنے والے تقرری کے منتظر درجنوں افسروں کے باوجود جناب ڈاکٹر ارشاد میمن کو جانے والی حکومت نے دوبارہ DG ہیلتھ لگا کر نہ صرف عدالتی حکم کو ہوا میں اڑایا ہے، بلکہ الکول کے عادی افسر ڈاکٹر ارشاد میمن کی مدہوشی نے سرکار کی قانون اور آئین کے پابندی کے دعوے کے مطابق آئین اور قانون کی حلف برداری کے ساتھ یہ کیا کھلا کھلواڑ نہیں ہے؟ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلق عدلیہ سے ہے اور عدلیہ کے ساتھ محکمہ صحت میں وسیع پیمانے پر عدالتی حکم کے برخلاف ہونے والی ان تمام تقرریوں کی منسوخی ضروری ہے جو گزٹڈ اور نان گزٹڈ سطح پر آؤٹ آف کیڈر انتظامی امور کو بہتر بنانے کے بجائے غریب مریضوں کے فنڈز کو لوٹنے کے لیے خلاف قانون تقرریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چیف الیکشن کمیشن کے اختیارات سے تجاوز اور ان اقدامات کا فوری نوٹس لیں۔ انتخابی شیڈول کے اعلان کے بغیر تقرریاں اور تبادلوں پر پابندی کا حکم آزاد اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے کہ جب انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ہے تو غیر ضروری طور کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تقرری اور تبادلوں کے اوپر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ یہ کہیں نواز برادران کی حکومت کا وہ اثر تو نہیں جب انہوں نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں اپنے خاص قریبی لوگوں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ بھرتی کروایا تھا؟ جیسا کہ سندھ میں مکیش کمار چاولہ کے خلاف نیب کی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی سوشل میڈیا پر مکیش کمار کی معصومیت پر چلائی جانے والی مہم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور سول اسپتال کراچی کے ایک فرد شناس ریٹائر افسر کے اس مشورے کا بھی اسٹیبلشمنٹ کو فوری نوٹس لینا چاہیے کہ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے یہ منصب سنبھال کر اپنے پیشے، مریضوں اور شعبہ صحت کے ساتھ نادانستگی میں وہ زیادتی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ عبدالقادر پٹیل گٹکا ماوا میٹرک پاس کا تو یہ ویژن ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا نہیں، جبکہ محکمہ سندھ میں 15 برسوں سے جاری کرپشن اور کمیشن کے گورکھ دھندے کو قابو کرنے اور مختلف تنظیموں کے ناموں سے مافیا کی جو لوٹ مار محکمہ صحت سندھ میں دکھائی دے رہی ہے، اس بد انتظامی کو روکنے کے لیے 2 دبنگ شخصیات ڈاکٹر خالد شیخ اور ڈاکٹر شفقت حسین عباسی ہی ہیں جن کی خدمات روشن کردار، اجلا اور دامن صاف اور لاقانونیت کو قابو کرنے کا فن ان دونوں افسران کو بخوبی آتا ہے۔ انشاءاللہ حکومت سندھ کے 40 محکموں کی طرح محکمہ صحت سندھ میں نیب کی جانب سے کیا کارروائی ہونے والی ہے، اس حوالے سے کل آپ کو خصوصی رپورٹ میں بہت کچھ بتایا جائے گا۔ وقت ختم ہوا، خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔